قرآن گیا اور قرآن کے تصورات آخرت نے زندگیاں بدل کے رکھ دی، چہرے بدل دیے، بچپنے بدل دیے، جوانیاں بدل دیں۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ ان حضرات نے مدینہ پہنچ کر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، مسلمان مدینہ کو نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، دین کی طرف لے کے آتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور بہت سارے لوگ جمع تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ اسید بن حضیر کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح ہمارے بتوں کو برا کہا جا رہا ہے اور کوئی ایک الگ سی دعوت دے رہا ہے، تو تلوار لے کے وہاں پہنچ گئے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو آپ بہکاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں ورنہ کنارہ کشی کر لیں۔ اسید بن حضیر نے کہا بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، آپ صحیح بات کہتے ہو کہ میں پہلے آپ کی بات سنوں اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کروں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کے محاسن کو بیان کیا، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اسید سن کے کہنے لگے ما احسن ھذا الکلام واجملہ، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہترین کلام ہے۔ پھر پوچھنے لگے اس دین کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پہلی بات یہ، آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، آپ غسل کریں، پھر کلمہ شہادت پڑھ لیں، آپ نماز ادا کریں، آپ دین کے اندر داخل ہو چکے۔ اسید اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے ایک اور شخص ہے، یعنی سعد بن معاذ کے بارے میں کہا اگر وہ مسلمان ہو گئے تو اوس قبیلے کا ہر مرد ہر عورت مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اب میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر انہوں نے بھی آپ کی بات مان لی تو ہمارا پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مجلس برخاست ہو گئی، یہ اٹھ کے اپنے قبیلے کی طرف گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے اللہ کی قسم اسید اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا جس چہرے کے ساتھ یہاں سے گیا تھا، یعنی چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا۔ ایک ہی نظر دیکھتے ہی باطن کے اندر جو تبدیلی ظاہر ہوئی تھی اس میں ظاہری چہرہ بھی بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ اگرچہ اس وقت تک سعد بن معاذ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اسید بن حضیر کے چہرے کا نور ان کے اوپر منکشف ہو گیا تھا۔ جب قریب پہنچے سعد نے اسید سے دریافت کیا ما فعلتا، تو نے کیا کیا ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ اسید نے جواب دیا میں نے ان کی بات سنی ہے، مذہب کی بات کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی بات کو سننا چاہیے، مناسب بات کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے یہ سنا تو غصہ آ گیا، تلوار لے کے باہر نکال لی نیام سے، خود میدان میں پہنچے۔ اسد بن زرارہ سے مخاطب ہو کے کہا اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی، تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے، اس تلوار سے تمہارا کام میں تمام کر دیتا، قوم کو بہکانے کے لیے تمہیں یہی لوگ ملے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اے سعد کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کو سن لیں اس کے بعد اپنا ڈیسیژن کریں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، آپ اپنی بات کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت سنتے ہی سعد کا آنکھوں کا اور چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے کیسے میں اس دین کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت مصعب بن عمیر نے بتایا آپ کو اپنے کپڑے پاک کرنے ہوں گے، غسل کرنا ہوگا، کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا۔ سعد اسی وقت اٹھے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، دین کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر وہاں سے اٹھ کے سیدھے اپنی قوم کی طرف گئے۔
قوم کے لوگوں کو کہنے لگے کہ سعد آپ لوگوں کے پاس آیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ سعد کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ایک نور سے نظر آتا ہے۔ پوچھنے لگی، یہ قوم کو کہنے لگے بخدا سعد اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا جس چہرے کے ساتھ یہاں سے گیا تھا۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کے کہا ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ باعتبار بندے ہیں، آپ کے مشورے کی آپ کے رائے کی ایک فضیلت ہے، ہم اس کو ایک حجت سمجھتے ہیں، ایک درجہ دیتے ہیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آ جاتے۔ شام نہیں گزری تھی پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ یہ حضرات اولیاء اللہ یہ اللہ کے محبین ہوتے ہیں، ان کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ انسان ان کا چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ گواہی دیتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ باہر کے ممالک میں سفر کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چہرے کو دیکھتے ہیں فوراً من کی دنیا بدل جاتی ہے، فوراً پوچھتے ہیں جی آپ کون ہیں، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس دین کے پیروکار ہیں، جس دین پہ آپ ہیں یقیناً وہ سچا دین ہوگا، ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس دین کا اس ایمان کا نور ہے جو انسان کے چہرے کے اوپر چھلکتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حضرت کہیں تشریف لے کے گئے، ایک جگہ ایک اسکول کے اندر جانا ہوا تو وہاں کی پرنسپل اٹھ کے باہر آ گئی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے ایسے جیسے جیزس کرائسٹ آ گئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کرائسٹ دیکھتے ہیں تو حضرت جی کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے اسکول کے اندر جیزس کرائسٹ آ گئے ہو۔ کیا ان کو چہرے پہ ایک نور نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو 10 ایسے اعزازات عطا فرمائے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دیے گئے۔ اولیاء کے 10 ایسے اعزاز ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اس مجلس کے اندر انشاءاللہ ان 10 اعزازات کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا مقام ولایت کے حصول میں آج کل کے جو سالک ہیں ان کو کیا کیا رکاوٹیں درپیش ہیں، ان رکاوٹوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اولیاء کے لیے سب سے پہلا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اعظام کے اوپر اللہ کی خاص سرپرستی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے لیکن اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ کارساز ہے متقیوں کا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے کو سڑک جب کراس کروا رہا ہوتا ہے تو اس کو ویسے نہیں چھوڑ دیتا، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرواتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹریفک آ رہی ہے، جا رہی ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہیپن ہو سکتا ہے۔ اس کو اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے، بے دھیانی میں کہیں بھاگ سکتا ہے اور اچانک گاڑی آ جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے۔
چنانچہ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو رحمت خاصہ کے ساتھ تھام کے دنیا میں منزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو نفس اور شیطان کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ خواجہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس امت کے اندر ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب مقصد کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن فوراً توبہ طائب ہوتے تھے، اور ویسے اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواتے وقت اعلان فرمایا تھا، آج میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایسے شخص سے رکھوا رہا ہوں جس نے پوری زندگی میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات، گناہ کبیرہ کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے بابا منی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنگ بنیاد رکھوانے کے لیے بلایا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے جو دین کا کام لیا، سبحان اللہ، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ مہتاب یہاں کے ذروں کو ہر رات منانے آتا ہے، خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سعادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے، رومی کی غزل، رازی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں، روشن ہے جمال انور سے پیمانہ فخر الدین یہاں۔ کسی بندے کی اپنی حیثیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ گناہوں سے بچ سکے، لیکن جب انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر بندے کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہوتا جب اللہ کی مدد ساتھ ہوا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج کے سفر کے لیے تشریف لے کے گئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، کچھ ساتھی لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے چلے گئے اور بعض پانی بھرنے کے لیے چشمے کی طرف چلے گئے، اور کچھ ساتھی جو اونٹوں پہ تھے، جو سفر کر رہے تھے، ان اونٹوں کو چرانے کے لیے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت اپنے خیمے کے اندر اکیلے رہ گئے۔ اتفاق سے ایک خاتون وہاں پہ بکریاں چرا رہی تھی، وہ چراتی چراتی وہاں خیمے کے قریب آ گئی۔ عورت نے جب خیمے کے اندر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اکیلا خیمے کے اندر موجود ہے، وہ قریب آئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو۔ سلمان بن یسار نے سمجھا شاید ان کو بھوک لگی ہے، کھانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ان کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ قریب لے کے آئے اور اس کو دینے لگے۔ عورت کہنے لگی، مجھے روٹی کا ٹکڑا نہیں چاہیے، میری تو وہ چاہت ہے جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ سلمان بن یسار سمجھ گئے کہ ایک عورت کا ارادہ نیک نہیں ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اللہ کا ایسا خوف آیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ میں اتنا برا بن گیا کہ شیطان کو میرے اوپر جرأت ہو گئی، اس نے اپنے ایجنٹ کو میرے پاس بھیج دیا، گویا شیطان کو مجھ سے گناہ کی امید ہو گئی۔ اتنا روئے کہ اس عورت کو بھی رونا آ گیا اور وہ عورت بھی روتے روتے وہاں سے چلی گئی۔ سلمان بن یسار کو اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ شیطان مجھ سے گناہوں کی امید لگائے ہوئے ہے۔ چنانچہ جب وہ رو رہے تھے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سلمان بن یسار نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کتنے ایمانی قوت والے ہیں،
زلیخا نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، گھر میں گناہ کی دعوت دی۔ زلیخا گھر کی ملکہ تھی، گناہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ آپ کس قدر مضبوط ایمان کے مالک تھے، خود کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا گناہ سے بچنا زیادہ حیرانگی والی بات نہیں، اس لیے کہ بعد میں مجھے نبوت ملنی تھی، میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد شامل تھی۔ کمال تو آپ کا ہے، آپ کے پاس نبوت نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی ایمانی طاقت عطا فرمائی ہے، آپ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ غیر نبی ہو کے آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو وقت کے نبی نے کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ آپ خود بچ گئے، بلکہ آپ کی آہوزاری نے عورت کو بھی توبہ طائب ہونے پہ مجبور کر دیا۔ چنانچہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، جوانی جس کی ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو جو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب یونیورسٹی کے اندر گیا تو مجھے وہاں کے راستے دیکھنے تھے، تو میں دائیں بائیں دیکھ کے راستوں کو دیکھ رہا تھا، چل رہا تھا۔ اس دوران میری نظر راستے کے ایک کنارے پہ پڑی، وہاں ایک تنور تھا اور وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی روٹیاں لگا رہی تھی۔ فرماتے ہیں چونکہ مجھے راستہ پہچاننا تھا اسی لیے میں دائیں بائیں دیکھ کے وہاں پہ اس دن چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں 5 سال وہاں پہ رہا اور 5 سال اس راستے سے گزرتا رہا اور ایک مرتبہ بھی میں نے نظر اٹھا کے اس خاتون کو نہ دیکھا۔ تو ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ زندگیاں گزارتے ہیں اور اس طرح نظروں کی نگاہوں کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کے نفوس کو اخلاق مذمومہ سے پاک فرمایا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو لوگ انبیاء کے ساتھ جڑنے والے ہوتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نفوس کو بھی ایسے مذموم اخلاق سے پاک کر لیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر دلیل پیش کی، کہنے لگے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ کے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت انبیاء کو پاک صاف کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، انبیاء سے جڑنے والے اولیاء کو بھی پاک کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک واقعہ ہے، کئی مرتبہ اپنے بیانات میں سنایا۔ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک ایک دفعہ میں تھا سفر کے اوپر، بیان کے بعد مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے جب میں وہاں نکلا تو پارکنگ لاٹ تھی، وہاں میں کھڑا تھا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ جو دوسرے عالم تھے وہ گاڑی لینے گئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں کھڑا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے اور وہ راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا تو میری طرف آ گیا، اس نے وہیں پہ بوتل پھینکی اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے میری طرح بننا چاہتا ہے، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں کوئی لباس پسند آ گیا یا میرا امامہ پسند آ گیا یا میرا عصا پسند آ گیا، آپ یہ پہننا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں آپ کے لباس سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ کی پگڑی اور آپ کے عصا سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے متاثر ہوا ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، میری طرح بننا کوئی مشکل نہیں، آپ بھی یہ نور حاصل کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا پہلے آپ کو میری بات پوری سننی ہوگی۔ میں نے کہا سنائیں۔ وہ کہنے لگا میں صرف نام کا مسلمان ہوں، اس ملک کے اندر ایک کمپنی کے اندر جنرل مینیجر ہوں، $1000 میری تنخواہ ہے، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی لیکن اپنی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہوں، مختصر یہ سب کچھ کھاتا ہوں، سب کچھ پیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں،
کیا میں بھی آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا آپ جائیں وضو کریں، چہرہ صاف کر کے آئیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ گیا، اس نے اپنا چہرہ واش کیا، وضو کر کے آیا۔ میں نے اس کو یہی سلسلے کے بیعت کے کلمات پڑھائے، توبہ کے کلمات پڑھائے، پھر اس کو سلسلے کے معمولات بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے مقامی جو عالم تھے ان کے ساتھ ملاقات کروا دی اور ان کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ دے دیا، اور پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ حضرت فرمانے لگے 6 مہینے کے بعد اس شخص کا خط آیا، کہنے لگا حضرت فرماتے ہیں وہ خط اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس نوجوان نے لکھا حضرت آپ سے میری ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی، اس مختصر سی ملاقات نے میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، نماز باجماعت پڑھتا ہوں، کبھی کبھی تہجد کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ حیران کی اس بات پہ نہیں میں کبھی کبھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ حیران کی اس بات پہ ہے جس معاصی کے سمندر میں، گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچا لیتا ہوں۔ پہلے بھی وہی دنیا تھی، وہی جگہ تھی، میں ان گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا، اب اسی دنیا کے اندر رہتا ہوں اور اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ ہم وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے مرید ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے، شیخ کی دعائیں اس کے گرد پہرا دے رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت غیبی نظام سے اس کو بچا لیا کرتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف بلایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اگر یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کا برہان نہ دیکھتے وہ اس گناہ کا قصد کر لیتے۔ ویسے انہوں نے قصد کیا نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت کا برہان دیکھ لیا اسی لیے بچ گئے۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا برہان تھا جس کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے سے باز آ گئے، کامیاب ہو گئے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو اپنے والد حضرت یعقوب کی صورت میں دیکھا تھا، انہوں نے اپنی انگلی اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی، چنانچہ یوسف علیہ السلام فوراً باز آ گئے۔ یہ لطیفہ غیبی ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر پڑھا اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے پاس ایک آدمی بیعت کے لیے آیا۔ بیعت سے پہلے وہ بندہ کہنے لگا حضرت میں شراب کا عادی ہوں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، تو میں آپ کو اپنی شرط بچا رہا ہوں کہ میں بیعت تو ہو جاؤں گا لیکن شراب نہیں چھوڑ سکوں گا۔ اللہ والے بھی جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں پینی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا میں اس وقت شراب پیا کروں گا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نے بیعت کر لیا اور اس کو گھر واپس بھیج دیا۔ اب یہ بندہ اپنے وعدے کا سچا اور پکا تھا، لوگوں کے سامنے اس نے کہا تھا میں شراب نہیں پیوں گا۔ چنانچہ اب وہ اپنے گھر میں آیا، شراب کی بوتل ہاتھ میں لی، ڈھکن کھولا، کمرے میں گیا تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں اور شراب پی سکوں۔ اب وہ کمرے کے اندر گیا اور شراب پینے لگا تو اسے اپنے شیخ سامنے نظر آنے لگ گئے۔ پریشان ہوا کہ یہاں تو میرے شیخ موجود ہے۔ وہاں سے نکلا، دوسرے کمرے میں گیا، وہاں پینے کی کوشش کی، پھر شیخ سامنے نظر آنے لگے۔ حیران ہوا، کہنے لگا بیت الخلاء میں جاتا ہوں، وہاں جا کے پیتا ہوں۔ بیت الخلاء میں گیا، وہاں بھی اپنے شیخ کو دیکھا۔ حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت نے کہا تھا کسی کے سامنے نہیں پینی، میں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا، لیکن جہاں جاتا ہوں مجھے میرے شیخ نظر آتے ہیں۔ غصہ آ گیا، غصے میں بوتل نیچے پھینک دی، کہنے لگا حضرت
آپ نے کیسا کہا تھا لوگوں کے سامنے نہیں پینی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ پینی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ حضرت مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ایک غیبی لطیفہ تھا، اللہ رب العزت اس کو شراب پینے سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کو ہر جگہ اپنے شیخ نظر آتے تھے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے آ جایا کرتے ہیں۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جو لوگ اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں پھر ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ مضبوط تعلق جڑ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اولیاء کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو اپنے نیک لوگوں کی سرپرستی فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں، امتیازی معاملہ فرماتے ہیں اور ان کو اپنا حفظ و امان عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے اگلے دنوں کے اندر جو باقی 9 وصف ہیں ان کو بھی بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم جو قرض کی وجہ سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے میرے مولا جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو کرونا وبا کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے میرے مولا جتنے لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے کتنے عزیز قریبی ساتھی ہیں، اللہ جتنے ہمارے امہات کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے، جتنے طلباء فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اے میرے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما. اے میرے مولا جیسے عمل کرنے چاہیے ہم ویسے عمل نہیں کر سکتے، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے میرے مولا کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ بے ادبیوں کو معاف فرما. اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پہ آئے، دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، جو مرادیں ہیں پورا فرما. اے میرے مولا بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے میرے مولا جب بندہ بیمار ہوتا ہے سارے گھر والے مضطرب پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ وہ پریشانی گھر والے جانتے ہیں. اے میرے مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ سجید احمد برکاتہ عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے وقت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما. اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ اپنے اولیاء کے صف میں ہمیں بھی شامل فرما. اے میرے مولا ہماری گناہوں سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.